الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يدع له القبول في أهل الأرض. رواه البخاري. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روح زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کی خاطر، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو اس روح زمین میں مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و معکر اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، دیگر حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث مبارکہ پیش کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ وہ انسان سب سے بڑا خوش نصیب ہے جسے اس دنیا کے اندر مال و دولت مل جائے اور وہ اربوں خربوں اور بے شمار زمین و جائیداد کا مالک ہو۔ ہماری اور آپ کی نظروں میں ایسا انسان خوش نصیب ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا انسان خوش نصیب نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے۔ یہ دنیا اور دنیا کی مال و دولت تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، مگر اللہ رب العالمین اپنی محبت ہر کسی کو نہیں نوازتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنانے سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے؟ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی چند اعمال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو اپنانے سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کل کے ہم مسلمانوں کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اسے مفت میں اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان فسق و فجور کی زندگی گزارے اور اسے اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے تو سب سے پہلے اپنے جان و مال اور آل و اولاد سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کریں، اور یہی ایک مومن کی شان و پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔
یعنی کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہم اور آپ اللہ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ میرے بھائی، جس انسان کو بھی اللہ رب العالمین کی محبت مل گئی، سمجھو اس سے ساری کائنات محبت کرنے لگے گی۔ جن و انس ہی کیا، فرشتے بھی ایسے انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبریل امین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء، جبریل امین آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم يدع له القبول في اهل الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت اور پذیرائی کو رکھ دی جاتی ہے، اور اس طرح سے اہل زمین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنانے سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ پہلی چیز، ایمان و عمل صالح۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے وہ ایمان و عمل صالح ہے۔ ایمان و عمل صالح کے بغیر انسان کچھ بھی کر لے، غریبوں کی مدد کر لے، حج و عمرہ کر لے، مسجد و مدارس بنوا لے، مگر اسے اللہ رب العالمین کی محبت نہیں مل سکتی، کیونکہ ایمان یہ محبت الہی کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے، جبکہ دوسری سیڑھی عمل صالح ہے۔ ایمان و عمل صالح یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، اور عمل صالح یہ تو ایمان کے بغیر قبول ہی نہیں کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ایمان و عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ خود قرآن کھول کر دیکھیے، پورے 30 پارے کے اندر ہر پارے میں کثیر تعداد میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ ملیں گے، اور ہر جگہ پر یہی بات ملے گی کہ رب کی رضا ہو یا پھر رب کی رضا یا خوشنودی ہو، یا پھر جنت کی ٹکٹ، جہنم سے آزادی ہو، یا پھر میدان محشر کی پریشانیوں سے نجات ہو، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کی سیرابی ہو، یا پھر جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ہو، ان سب کے حصول کے لیے ایمان و عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے مگر عمل صالح نہیں، اور ہم بغیر عمل صالح کے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے اور ہمیں اپنے رب کی محبت بھی مل جائے تو آج ہی سے نیک اعمال کو بجا لانا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کے اندر آپ کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے تو سب سے پہلے ایمان کے بعد نیک اعمال کو انجام دیجیے، اور یاد رکھ لیجیے نیک اعمال کے بغیر کبھی بھی کسی کو بھی اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، گرچہ وہ سید و سادات گھرانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ دوسری چیز تقوی۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی بنائیے، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کیجیے، کیونکہ جو لوگ بھی تقوی کو اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جاتا۔
قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلا من اوفى بعهده واتقى فان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو ایسے پرہیزگاروں سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک اللہ تعالی متقی، پرہیزگار، بے نیاز اور پوشیدہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، باپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ متقی کون ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں، تو سنیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے ڈر و خوف کو اپنایا جائے اور قرآن کے مطابق عمل کیا جائے اور تھوڑے رزق پر قناعت کی جائے اور یوم آخرت کی تیاری کی جائے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، اور اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے تو اپنے دل کے اندر تقوی اور خوف خدا کو پیدا کیجئے اور اپنے لیے اللہ سے تقوی کا سوال بھی کرتے رہیے، جیسا کہ اس سلسلے میں مسلم شریف اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری چیز توبہ۔ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے اور انسان سے گناہوں کا صدور ہو جانا یہ انسانی خاصہ ہے، مگر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر تائب ہو جانا یہ انسانی خاصہ ہے، اور اپنے گناہوں سے باز نہ آنا، اپنے گناہوں پر ڈٹ جانا یہ ابلیسی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کو سب سے بہترین لوگ قرار دیتے ہوئے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون خیر خطائین التوابون، کہ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ کرنا جہاں اچھے اور بہترین لوگوں کی علامت و خصلت ہے، وہیں پر دوسری طرف ایسے لوگوں کو رب کی رضا، خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چوتھی چیز اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت سب سے پہلے حاصل ہو سکتی ہے، اس میں سب سے اہم چیز اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے اور نہ تو کوئی عمل اس کی قبول ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت رسول سے ہی اخروی نجات ممکن ہے، اطاعت رسول ہی ایک مومن کی پہچان ہے، اطاعت رسول سے ہی دنیا و جہاں میں کامیابی ممکن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اطاعت رسول ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو، جس سے ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی محبت سب سے پہلے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز احسان۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان محبوب خدا بن جاتا ہے اس میں سے ایک احسان کرنا بھی ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق انسان و حیوان چرند و پرند وغیرہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور تمام نیکیوں کو بہترین طور طریقے اور اخلاص کے ساتھ بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان و سلوک کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ چھٹی چیز، مصائب و مشکلات پر صبر کرنا۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہر انسان کو اس کی موت تک کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے۔ اب اس انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس مصیبت پر جزا و فضا اور آہ بکا کرے یا پھر رب کا شکر بجا لائے۔ اگر انسان جزا و فضا اور آہ بکا کرے گا تو اسی کا نقصان ہوگا، اور اگر رب کا شکر بجا لائے گا، صبر کرے گا تو اسی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا اور بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صبر کرنے والوں کو جہاں بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، وہیں پر دوسری طرف ایسے لوگوں کو رب کی رضا خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ ساتویں چیز، آزمائشوں سے دوچار ہونے والے مومن کو بھی اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ ہم انسانوں پر جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو بھی پریشانی و غم لاحق ہوتی ہے، وہ کبھی ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں بطور آزمائش نازل کی جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی مصیبت باعث آزمائش ہے اور کون سی مصیبت باعث سزا؟ تو آپ اس کی پہچان اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس مصیبت و پریشانی سے ایک انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے، وہ مصیبت اس کے لیے باعث آزمائش تھی، اور جس مصیبت و پریشانی سے ایک انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے تو وہ مصیبت اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے لیے باعث سزا تھی۔ میرے بھائیو، آپ یہ بات جان لیں کہ ایک مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی ابتلا و آزمائش سے دوچار ہوگا، اور وہ اس ابتلا و آزمائش پر جتنا صابر و شاکر رہے گا اسے اتنا ہی رب کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ زیادہ ثواب بڑی آزمائش سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اب اس آزمائش پر جو راضی برضا رہے گا تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جو ناراض ہو جائے گا تو اسے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ ہر مصیبت و پریشانی کے وقت صبر و سہار رکھو، اور ہر مصیبت و پریشانی کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اور یہ حدیث یاد رکھو کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے، اسے دنیا میں مصیبت و پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے باوجود اس سے سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پورا بدلہ دیا جائے۔ آٹھویں چیز،
انصاف۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں انصاف سے کام لیتے ہیں، جو اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیتے ہیں، جو اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لیتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان صلح وغیرہ کرانے میں انصاف سے کام لیتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان پنچایت کرتے وقت انصاف سے کام لیتے ہیں، جو اپنی زمین و جائیداد کی تقسیم کے وقت انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور عدل کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں جانب نور کے منبروں پر بٹھائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین، کہ بے شک انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے پاس دائیں جانب نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور یہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، جو اپنی رعایا اور اپنے اہل و عیال اور جن کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا ان میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے، تبھی جا کر ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے محبت سے نواز دے، اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔